اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ قل لا یعلم، کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں، غیب مگر اللہ. وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو نہیں خبر رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کے علم کی انتہا ہو گئی، کچھ نہیں جانتے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ تو قیامت کے وقوع کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہیں، ہوگی نہیں ہوگی. بل ہم منہا امون، بلکہ یہ بالکل اندھیری میں ہیں یا اندھے ہو چکے ہیں. تو اب سمجھیں کہ پہلے اللہ کی توحید الوہیت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اس پر سارے دلائل ہم نے پڑھے ہیں. ابتداء آیات سے لے کر کے امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ الہ معبود برحق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی معبود برحق نہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں قرآن مقدس میں مسئلہ الہ آئے گا تو وہاں دو چیزوں کا ذکر ضرور آئے گا، علم کامل اور قدرت کامل. اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے، اللہ نے انسانوں کو بھی علم دیا ہے، جنات کو بھی علم دیا ہے، اللہ نے حیوانات کو بھی علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حشرات کو بھی علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پرند اور چرند کو بھی علم دیا ہے. ہر چیز کو علم ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ پرندے جاتے ہیں، اڑتے ہیں، واپس اپنی اسی جگہ پہ آتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مچھلیاں ہیں، ان کو بھی اللہ نے علم دیا کہ ہم نے پانی میں زندہ رہنا ہے، باہر جائیں گے مر جائیں گے. اسی طرح اللہ نے سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی ہے، اس کو بھی علم دیا، حتیٰ کہ اس سورت کا نام ہی سورت النمل ہے کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ بھی اپنی چیونٹیوں کی، اپنی جنس کی حفاظت کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر نہ روک ڈالے، جلدی جلدی چھپ جاؤ. تو اللہ نے اس کو بھی علم دیا.
آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں مثلاً گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کی اولاد ہے، بچے ہیں، ان کو چھوڑیں فوراً اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ ماں کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ دوسرے کے بچے کو قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ مرغیوں سے جو انڈوں سے جو چھوٹے چھوٹے مرغے چوزے نکلتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر بلی کی آواز سنیں تو فوراً ماں کے پروں کے نیچے چھپیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شہد ہے، اصل ہے، اس کی مکھیاں ہیں، ان کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، کیسے گھر بناتی ہے، کیسی ان کا سسٹم ہے، نگران ہے، ملکہ ہے، پہرا ہے، حارس ہیں۔ اور اتنا سخت پہرا ہے کہ اگر کوئی مکھی کوئی زہریلی چیز کھا کے آئے اس کو مار دیتے، آنے نہیں دیتے چھتے کے قریب، کہ بھی باقی مکھیاں مر جائیں گی۔ تو اس لیے سمجھیں یہ بلا وجہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ افراد اور تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی ضد میں آ جاتا ہے تو پھر حق جو ہے بھول جاتا ہے، آدمی بھٹک جاتا ہے۔ تو ایک ہے علم، اللہ نے ہر چیز جو پیدا فرمائی اس کے حالات کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو علم دیا۔ وہ چاہے انسان ہیں چاہے جن ہیں، جنوں کو بھی علم دیا کہ حضور کا قرآن سنا تو کہا چپ کرو چپ کرو بھائی، سنیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور جب حضور نے نماز ختم فرمائی آئے مسلمان ہو گئے، اور سب سے پہلے اپنی قوم کو کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنی تھی یا محمد الرسول اللہ سے سنی۔ تو اللہ نے علم دیا، اللہ نے تو علم ہدہد کو بھی دیا، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ضعیف پرندہ، لیکن اتنا بڑا علم ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو کہتے ہیں انی احطت بما لم تحط بہ، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ اللہ نے علم ہر مخلوق کو دیا ہے۔ سب سے زیادہ علم پھر اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات، جب اشرف ہیں تو ان سے علم بھی زیادہ ہے۔ پھر انسانوں میں اللہ نے جو سب سے افضل جماعت پیدا کی وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر اللہ نے ان کو زیادہ علم دیا۔ پھر تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو پھر سب سے زیادہ علم دیا۔ فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے پہلوں کا بھی اور بعد کے آنے والی قوموں کا بھی علم دیا۔ سب سے زیادہ علم انبیاء کا ہے، ان سے زیادہ رسولوں کا ہے، رسولوں میں زیادہ اولو العزم من الرسل کا ہے، اور سب رسولوں سے زیادہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات کو بس دماغ میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انبیاء کے علم کو غیر نبی کے علم کے مقابلے پہ لائیں گے تو انبیاء کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نبی ہوتا ہے اور غیر نبی غیر نبی ہوتا ہے۔ لیکن جب انبیاء کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے لائیں گے تو وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔
اسی لیے سیدنا خضر علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار تھے اور کشتی دریا میں تیر رہی تھی، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور ایسے چونچ میں پانی لیا اور پانی کا قطرہ پی کے چلی گئی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو علم حاصل کرنے آئے تھے نا، کہ اللہ نے جو علم خضر کو دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، اور جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا تھا وہ خضر کو نہیں دیا۔ تو اس لیے سیدنا خضر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو چڑیا ابھی آپ کے سامنے پانی سمندر سے لے کے اڑ گئی ہے، حل نقص من ماء البحر شیئا، اس کے اس پانی لینے سے دریا کے پانی میں کوئی کمی آ گئی؟ اسے کہا موسیٰ کیا کمی آ گئی؟ دریا دریا ہے اور وہ چڑیا کیا ہے کہ چونچ میں ایک قطرہ لے کے چلی گئی، تو ایک قطرہ اگر ناقص ہو جائے تو دریا میں کیا ہو جائے گا؟ تو سیدنا خضر جس کو تمام دنیا کے اولیاء بھی مانتے ہیں، صلحاء بھی مانتے ہیں، عباد بھی مانتے ہیں، زہاد بھی مانتے ہیں، کتنی عجیب بات کر کے فیصلہ کر دیا اگر اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں عقیدہ سمجھائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو، علمی و علموں کا، میرا علم بھی اور تیرا علم بھی، وعلم الخلائق کلھا، اور تمام اللہ کی مخلوق کا علم، اگر اس ساری مخلوق کے علم کو، انبیاء کے علم کو، میرا تیرا سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے پہ لے آئیں تو اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کے پانی سے چڑیا نے کمی کی ہے۔ کیونکہ اس قطرے کو تو دریا سے نسبت ہو سکتی ہے، اس کا علم تو لا محدود ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ رحمت فرمائے وہ عقیدہ حقہ سے ہٹ کے گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس میں ضد میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، تمام اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، اور فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا اللہ عالم خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں یا خود جانتے ہیں لیکن غلط فہمی میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ذاتی علم کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ ذاتی علم تو اس کا ہے لیکن عطائی علم ان کا ہے۔ اللہ کے بندے ذاتی عطائی کی تو بحث وہاں ہو جہاں نبی کا وجود بھی ذاتی نہیں، وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ انبیاء کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو وہاں ذاتی اور عطائی کی کیا بات ہے؟ ان کی تو ہر چیز عطائی ہے۔ ان کو صحت اللہ نے دی ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، نبوت اللہ نے دی ہے، علم اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان اتنے علم کے باوجود کہتے ہیں وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ ہر چیز کو اللہ نے علم دیا،
لیکن سب سے زیادہ علم انبیاء کا ہے، ان سے زیادہ علم اللہ کے رسولوں کا ہے، اور اللہ کے رسولوں میں سب سے زیادہ علم جو ہے اولو العزم من الرسل کا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ علم جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان تمام علوم کو اگر اللہ کے علم کے مقابلے پہ لے آئیں تو پھر کوئی حیثیت نہیں۔ اب دیکھیں نا، دعا استخارہ ہے، حضور پاک نے فرمایا جب کوئی کام کرو استخارہ کرو۔ شادی کر رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کوئی پلاٹ خرید رہے ہو، استخارہ کرو۔ اور استخارے کی دعا کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ کہ یا اللہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں اس کام میں، کیونکہ آپ کو علم ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ تو اب حالانکہ اللہ نے کتنے علم دیے ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں انک تعلم ولا اعلم، کیونکہ جب ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے پہ آ جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ علم کامل بھی اللہ کا ہے، علم محیط بھی اللہ کا ہے، علم ازلی ابدی وہ بھی اللہ کا ہے، اور کسی کا علم، لیکن ایک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا تو علم کیا مانا؟ بھائی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، یا پیدا نہیں ہوئے تو ان کو کیا پتا؟ پیدا ہونے کے بعد ہی اللہ علم دیں گے نا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کب دیا؟ جب پیدا ہو گئے۔ اچھا پھر آدم علیہ السلام میں موت آ گئی تو اب کون بتائے؟ آدم علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ تو ایک علم ہے جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کا ہے، کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، اور جب سارا عالم فنا ہو جائے گا تو اللہ کی ذات ہوگی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اسی لیے ہے آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیونکہ پہلے جو ہوئی ہے جاننے والا بھی ہوئی ہے، جب کوئی تھا نہیں وہ جانے گا کیا؟ جب سب میں فنا آ جائے گی تو کون جانے گا؟ جب ہوں گے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اس لیے سمجھیں کہ علم محیط، علم کامل، علم ازلی ابدی دائمی سب اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے علم غیب کا، تو یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی نفل کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی فروعی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، علام الغیوب اللہ کی ذات ہے، علم غیب رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں، اظہار غیب تو آئے گا کہ اللہ چاہے تو کبھی غیب کو ظاہر کر دے، اطلاع علی الغیب تو آئے گا کہ اللہ چاہے تو اپنے انبیاء کو مطلع فرما دے، انباء عن الغیب تو آئے گا، اخبار عن الغیب تو آئے گا، لیکن علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ اب لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ عالم، یا خود بھی بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ
لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے یا ولی ہے، اللہ تو عالم الغیب ہوتا ہی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا فریب ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تو عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، جب غیب ہے ہی نہیں تو عالم الغیب کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو ہوتے ہی نبی ہے کہ جن سے چیز غائب تھی لیکن پھر علم آ گیا۔ عالم الغیب تو ہوتے ہی اولیاء اللہ یا پیر ہیں کہ پہلے چیز غائب تھی پھر علم مل گیا تو عالم الغیب۔ اللہ کے سامنے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے تو ساری کائنات ایسی ہے جیسے ہتھیلی سامنے ہو۔ اللہ پر تو کوئی چیز لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، تو جب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یا غلط فہمی ہے یا ضد ہے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا عالم الغیب اللہ کی صفت آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے۔ کیا مانا؟ یعنی وہ عالم الغیب جو چیزیں بندوں سے غیب ہیں ان کے بھی جاننے والا۔ یہ مانا نہیں کہ اللہ سے کوئی غیب ہے، اللہ سے تو کوئی غیب نہیں، لیکن جو چیزیں تجھ سے غیب ہیں، مخلوق سے غیب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی لیکن وہ جانتے ہیں، چونکہ عالم الغیب والشہادۃ۔ اسی لیے جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا ملائکہ یہ چیزیں جو رکھی ہیں ان کے نام بتلاؤ، ان کے خواص بتلاؤ، مفاد منافع استعمال بتلاؤ کیا ہے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرا مولا تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، جو علم آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے، نہیں بتلایا ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ انک انت العلیم الحکیم۔ تحقیق آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ساری کائنات اولین و آخرین ہوں گے، اللہ تمام پیغمبروں کو اکٹھا فرمائیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ سارے رسول ہیں، سارے پیغمبر ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ مولا ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تفاصیل کا کیا پتا ہے، ظاہر میں کسی نے کچھ کہا، اندر کیا ہے؟ آپ ہیں غیب کے جاننے والے، آپ کو تمام بھیدوں کا پتا ہے، اندر باہر کا پتا، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کامل بھی اللہ کے لیے ہے،
اور علم غیب بھی اللہ کے لیے ہے، عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نبی، ولی، ملک، پیر، فقیر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو کسی غیب کی خبر بتلا دیں، اللہ چاہے تو نہ بتلا۔ اب دیکھیں کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد نبی میں ہیں، منبر رسول پہ ہیں، حضرت ساریہ نہاوند میں ہیں، 1 مہینے کا سفر ہے، لیکن اللہ نے کھول دیا، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا، آپ کا قاتل جو ہے خنجر لے کے صف میں چھپا ہوا ہے، حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اگر چاہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اب چیونٹی کی بات کو بھی کھول دیا کہ حضرت سلیمان نے سن لیا کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے، اور مسکرا رہے ہیں، اور نہیں خبر دی تو ملکہ سبا کے پورے ملک کے بارے میں بھی پتہ نہیں۔ اتنا بڑا ملک ہے، ان کی ملکہ ہے، ان کا تخت ہے، ان کی فوجیں ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ جب ہدہد نے کہا تب بھی آپ نے یہی کہا، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ آپ نے فرمایا ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، پتہ نہیں تم نے سچ کہا ہے، جھوٹ بولا ہے، چل رہا خط لے جاؤ ملکہ کے پاس۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے۔ حتیٰ کہ یعنی جو مشہور پیر گزرے ہیں، حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ، کوٹ مٹھن میں جن کا مزار ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علم غیب خاصہ خدا است، علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے، وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، وہ کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے ہمیں کیوں، یہی وجہ ہے، یہیں سے بندے کو دھوکہ لگتا ہے، جب علم غیب کے مسئلے میں ٹھوکر کھاتا ہے تو مشرک بنتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی حضرت عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ، یا معین الدین، یا غوث اعظم، یا پیران پیر، یا فلان۔ جب پکارتا ہے تو کیا مانا، کیا عقیدہ ہے کہ میرا پیر کو علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے پاگل ہے، اس کو پکار رہا ہے جس کو علم ہی نہیں۔ اور اگر عقیدہ ہے کہ میری یہ پکار میرا مرشد سن رہا ہے، جان رہا ہے، تو یہی علم غیب ہے، یہی کفر ہے۔ یہ ساری ٹھوکر مسئلہ علم غیب سے لگتی ہے۔ جب آدمی کا عقیدہ ہو کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، بزرگ ہے، فوت ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے اس آیت میں میرے اللہ نے مسئلہ علم غیب کے بعد فوراً قیامت کا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا جن بزرگوں کو تم عالم غیب سمجھ رہے ہو کہ تمہاری فریاد، تمہاری پکار سن رہے ہیں، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ ہم قبروں سے کب اٹھیں گے۔ جب ان کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے تو تیرے دکھ کا کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ علم غیب بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اعلان کر دیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی استثناء منقطع ہے کہ کوئی نہیں جانتا علم غیب آسمانوں اور زمینوں میں مگر اللہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ،
آسمانوں میں رہنے والے، زمینوں میں رہنے والے، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں قیامت کب ہوگی، کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی علم نہیں۔ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک یعنی ان کی علم کی انتہا ہو گئی، وہ عاجز ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ بل ہم منہا امون، وہ بالکل اندھیرے میں ہیں، وہ بالکل جہل میں ہیں، جیسے اندھا کچھ نہیں جانتا، جاہل بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، واللہ اعلم۔ کسی آدمی کا، لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گئی ہے اور خاوند مر گیا، تو لازم بات ہے کہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی وارث بنے گی، حق المہر لے گی، اور اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ہاں عدت نہیں ہوگی، کیونکہ عدت کی حکمت یہ ہے کہ خدا جانے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے۔ عدت جو ہوتی ہے، چاہے عدت طلاق ہوتی ہے یا عدت وفات ہوتی ہے، منشا یہی ہوتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ اس کا پیٹ خالی تھا یا حمل ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے اور طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں لیکن وہ بھول گیا، اللہ جانے 6 کیے ہیں، اللہ جانے 5 کیے ہیں، تو بہرحال وہ اپنے گمان غالب پہ عمل کرے، یعنی سوچے کہ بھئی میں نے 5 کیے ہیں، 2 اور کر دے۔ اگر اس کا دماغ کہتا ہے نہیں میں نے 6 کیے ہیں، 1 اور کر دے، اس کے علاوہ بھی کمی بیشی ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے اپنی کوشش کی ہے، باقی اللہ جانے۔ کے وقت میں امام صاحب جو ہیں وہ برآمدے میں کھڑے ہوتے ہیں اور طواف کرنے والے لوگ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی صفیں بنا لیتے ہیں۔ میرا بھائی میں نے کئی دفعہ مسئلہ سمجھایا ہے، اب اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ یہ کعبہ ہے، امام اس جانب میں کھڑا ہے، اگر اس جانب میں لوگ کعبے کے قریب ہی چلے جائیں کوئی بات نہیں، کیونکہ جس جانب میں امام ہے وہاں آگے کھڑا ہونا منع ہے، باقی 3 جانب میں تو امام ہے ہی نہیں، نہ لہذا اگر وہ کعبے کے قریب کھڑے ہو جائیں کوئی منع نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے ان کی۔ صرف جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں، اگر اس طرف کوئی آگے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی،
لیکن باقی جو اللہ نے کعبے کے 3 طرف بنائے ہیں بالکل مل جائیں کعبے کے ساتھ، کوئی بات ہے۔ طواف کے اندر جو 7 چکر ہیں اور کتابوں میں ہر چکر کی دعا لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ افضل یہ ہے کہ تمہیں جو یاد ہے وہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ جس ذکر میں تیرا دل لگے کہ دل اور زبان مل کے ذکر کر رہا ہو۔ یہ تو کتاب پڑھ رہا ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر بھی ٹکرے مارے اللہم 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 آگے پڑھ لی، اور زبر زیر اعراب سارے غلط پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تو علماء نے اس لیے لکھی تھی کہ لوگ گپے نہ مارتے رہیں، ان کو ہر چکر کی دعائیں جمع کر دو، چلو پڑھ لیا کریں تاکہ وقت دعا میں گزرے، کسے کہانیوں میں تو نہ گزرے نا ٹیلی فون کرتے ہوئے۔ ورنہ جو افضل ہے وہ یہ ہے جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے، اللہ عالم بعض کتابوں میں ذکر آتا ہے، لیکن حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر ہوائی جہاز میں ہم نماز نہ پڑھ سکیں، یا ہمیں وہاں وہ جگہ نہ ملے، یا ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، حمام چھوٹے ہوتے ہیں، طریقہ نہیں آتا ہے، تو آپ اتر کے پڑھیں۔ کوئی آدمی آب زمزم کے پانی میں چائے ڈالتا ہے، کوئی بات نہیں، پانی ہے، چائے بناؤ، گوشت بناؤ، جو مرضی ہے بناؤ۔ کہتے جی کہ انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ جوا کیسے ہے؟ مثلا میں نے 10 لاکھ کی پالیسی لی ہے، میں نے ابھی 2 قسطیں جمع کرائی تھی مثال کے طور پہ 20-20 ہزار کی، 40 ہزار میں مر گیا تو میرے وارث کو 10 لاکھ ملے گا، تو جوا کیا ہوتا ہے؟ لگایا میں نے 40 ہزار، لیا میں نے 10 لاکھ۔ اور سود کیوں ہے کہ اگر میری پالیسی جو ہے 10 سال کے لیے ہے، 10 سال میں میں نہیں مرا تو 10 سال کے بعد مجھے میرے پیسے سود کے ساتھ لوٹائیں گے، تو لہذا اس میں سود بھی آ گیا اور جوا بھی آ گیا، ڈبل حرام ہے۔ کم پڑ گئی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو تقسیم کی جائے۔ یہ حکم نہیں کہ خود کھا جاؤ یا دوستوں کو کھلا دو۔ شریف میں جوتے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کبھی صفائی والے اٹھا لیتے ہیں، کبھی لوگ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ تم نے تھیلی بنا کے اپنے ساتھ نہیں رکھا، ساتھ رکھو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ مرد ہے یا عورت ہے، اگر مرد نے عمرہ کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ سر پہ اسرا پھروائے، اگر اس طرح نہ پھروائے، بال بڑے ہیں مثلا اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ٹک لگائے ادھر سے اور ادھر سے دم پڑ جائے گی۔ اور اگر عورت ہے اس نے عمرہ کیا ہے تو وہ اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں ایک تھوڑے سے پور کے برابر کاٹ ڈالے۔ ایک آدمی نے فجر کی نماز کی 2 سنتیں جو ہیں نہیں پڑھی ہیں، اب
اس کے لیے جائز ہے یا تو نماز کے سلام پھرنے کے بعد فوراً کھڑا ہو کے پڑھ لے، کیونکہ یہ سنتیں میرے آقا کو بہت محبوب تھیں، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑا کریں۔ اگر فوراً نہ پڑھ سکے، اس کو پتا ہے کہ میں نے حرم میں رہنا ہے، میں نے طواف کرنا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ کوئی آدمی پاکستان سے آ رہا ہے تو احرام کی نیت اپنے گھر سے کرے گا، کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن تکلیف ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ آ جائے تو وہی غسل کر کے احرام باندھ کے وہیں سے نیت کرے، یا تیار ہو کے بیٹھ جائے اور جہاز میں نیت کر لے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں بعض اوقات عورتیں ہم سے ٹکرا جاتی ہیں اور بعض اوقات ہم بھی عورتوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے نیت کو صاف رکھیں، نظر نیچے رکھیں، بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے، کوئی دم نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے تم ابداً ایسے حالات پیدا کرتے ہو کہ عورت سے ٹکر ہو جائے تو پھر اللہ تو جانتے ہیں جی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت عمرہ کرنے کے بعد بالوں سے تقریباً 1.5 انچ بال کاٹے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے۔ اور اگر کہتا ہے جی 1 انچ بھی ہو اور عورت کئی عمرے کرے تو گنجی ہو جائے گی، پہلے عمرے کر کے تو دکھائے کتنے کرتی ہے۔ یہ تو تم خواب دیکھ رہے ہو نا کہ اگر وہ اتنے عمرے کرے، پہلے دیکھو تو صحیح نا کتنا عمر۔ اچھا، جو لوگ بیوٹی پارلر میں جا کے بال کٹا کے مرد منڈے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی عمرے کی وجہ سے گنجے ہو گئے ہیں۔ جو لڑکیاں لمبے لمبے بال کٹا کے یہاں کانوں تک بال ہے، یہاں تک بال ہے، اور شولڈر کٹ بن رہی ہے، کوئی فلاں کٹ بن رہی ہے، ان کو کون سے عمرے کی مار پڑ گئی ہے کہ بال کٹ گئے ہیں ان کے؟ اللہ نے دین میں کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے، اور جب بال کٹ جاتے ہیں پور کے برابر تو وہ بالوں کے سرے جو ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جلدی بال بڑھ جاتے ہیں۔ طواف کے دوران میں حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، طواف کے علاوہ بوسہ دینا منع ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے، درجہ کیا ہے؟ حضور نے جو بوسہ دیا ہے تو بوسہ دینا سنت ہے۔ اگر ظہر کی نماز سے پہلے تم نے غسل کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، سارے بدن پہ پانی بہایا، وضو کی نیت اگر تم نے دل میں کر لی تھی تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کی مدار جو ہے نیت پہ ہے۔ کوئی آدمی اگر نیت نہیں کرے، لاکھ دفعہ چھلانگیں لگاتا رہے، کیا ہو جائے گا؟ اگر تم نے نیت کر لی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ دھوئے ہیں، کلی کی ہے، پانی ناک میں ڈالا ہے، پانی بعد دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ غسل سے پہلے میں نے پاؤں نہیں دھوئے تو غسل میں تو دھو دیے نا اللہ کے بندے۔ اگر غسل کے بعد بندے کا اپنا ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک مس کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ خیال رکھیں تاکہ نماز کا مسئلہ ہے تیری نماز برباد نہ ہو جائے۔ کے طواف میں
پہلے چکر کے بعد میں نے اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے کی حالت میں میں نے غلطی سے 1 منٹ کے لیے سر پہ کپڑا ڈال دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی دلائل سے ثابت نہیں کیا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، میں تو 20 پڑھتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے دلائل سے 8 ثابت کی ہیں؟ ہم تو 20 پڑھتے ہیں، حرمین میں بھی 20 ہوتی ہیں۔ 8 پڑھنے والوں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے۔ کہتے جی کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک چیز ایک مذہب میں جائز ہے اور دوسرے میں ناجائز ہے تو دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، کون سی چیز ہے، کون سی مذہب میں جائز ہے اور دوسرے میں ناجائز ہے؟ مثال دیں نا اس کی۔ ایسے خواب تو نہ دیکھیں نا۔ کہتے جی کہ پاکستان سے جو لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، عورتوں نے بہت باریک قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جب آدمی میں شرم و حیا نہ رہے، جب اس کے باپ کو، بھائی کو، خاوند کو، بیٹے کو غیرت نہ رہے تو میری تقریر سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو نا، جب خاوند ساتھ ہے اور عورت نے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دھوپ میں اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو غیرت نہیں آتی، تقریر کیا کرے گی؟ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ KFC کی مرغی لینا جو ہے وہ حلال ہے، احتیاط تو یہی کریں کہ اگر باہر سے آتی ہے تو نہ کھائیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ سے منگواتے ہیں جہاں ذبیحہ حلال ہے، اللہ عالم۔ بہرحال حضور کا فرمان یہ ہے کہ شک پڑ جائے تو بچو۔ حرم شریف میں بعض چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، کسی کی کنگھی گر گئی، پنسل گر گئی، یہ معمولی چیزیں ہیں، اگر اٹھا کے آدمی فائدہ اٹھائے کوئی مسئلہ نہیں۔ کام میں کچھ رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ دل لگا کے دعا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہو۔ ذکر قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے جو بھی فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے، تو لہذا قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ بادشاہ گزرا ہے، اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مطلع الشمس، جہاں سے سورج کی ابتدا یعنی زمین کی ابتدا، اور جہاں انتہا، اس نے دونوں دیکھی ہیں، اللہ عالم۔ جب قرآن کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ ایک پیر صاحب فوت ہو گئے، ان کی قبر میں قالین بچھایا گیا، ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس کو، اور اوپر بھی سنگ مرمر لگایا گیا ہے، دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ اگر قالین بچھانا کسی کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے لیے بچھایا جاتا، اور اگر قبر پہ سنگ مرمر لگانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ میرے آقا کی مزار مبارک پہ لگاتے۔ لاکھ کروڑ پیر ایک طرف اور میرے مدنی محمد کا قدم ایک طرف۔ عورت
اگر طواف کرنے کے لیے آئے یا صفا مروہ دوڑے تو محرم کا ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں. اب یہ تھوڑا ہے کہ طواف میں بھی رسی پکڑ کے ساتھ چلائے. وہ محرم کے بغیر سفر منع ہے، طواف سفر تھوڑا ہے. جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مکبر حی علی الصلاۃ کہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ تو پھر کھڑے ہو. کہ ہم کل بیٹھے ہوئے تھے باب الصفا کے پاس، ایک آدمی سے ہم نے مصافحہ کیا، وہ ہمیں 20 ریال دے کے جلدی چلا گیا. اب اگر آپ مستحق نہیں ہیں، اللہ نے دیا ہے، غریبوں کو دے دو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان سے نیت کے الفاظ کرنا مستحب ہے، کہیں نہیں فرمایا امام صاحب نے تم نے گھڑا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہیں نہیں فرمایا ہے. تمام ائمہ کا متفق مسئلہ ہے کہ مقام النیت القلب، نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے استحضار ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی استحضار کر لے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اصل نیت دل میں ہے. لیکن حج میں زبان سے بھی کرنی پڑتی ہے، لبیک بحجۃ، لبیک بعمرۃ، جیسے حضور نے فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، تو انہوں نے کہیں نہیں فرمایا ہے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے. اکٹھے پڑھنا کہیں ثابت ہے، حدیث رسول میں ہے. سنن نسائی آپ کھول لیں اور اس میں ساری حدیثیں پڑھ لیں، انشاءاللہ مل جائیں گی. دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا مانگنا سنت ہے. باقی وہاں اذان دینا یا وہاں کھڑے ہو کے تلقین کرنا، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. مسلک ابی حنیفہ پہ ہوں لیکن رفع یدین کرتا ہوں، وہ مسلک ابو حنیفہ میں نہیں ہے. ایک وطر جو ہے وہ بھی مسلک ابی حنیفہ میں نہیں ہے. اب ماشاءاللہ تم ترقی کر گئے ہو، امام صاحب کی غلطیاں بھی پکڑ رہے ہو، تو اب تمہیں کسی امام کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو خود پڑھ گئے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ سال 2 سال میں پتہ نہیں اور کیا کیا پڑھو گے. بہرحال جب تم اتنے بڑے عالم بن گئے تجھے کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی لکھ رہا ہے خدا کے بندے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. بدعت کے کام ہیں وہ حنفی حضرات کرتے ہیں. بدعت ہے، کوئی کرے گناہ ہے، حنفی کرے یا شافعی کرے. حدیث حضرات میں یہ بدعت نہیں ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہمیں تو کوئی نفرت نہیں ہے ان سے. جن کو وہ بدعات کہتے ہیں الحمدللہ علماء حق بھی ان کو بدعات کہتے ہیں حنفی. اللہ کا شکر ہے کہ علماء احناف میں میلاد کے خلاف بھی کتابیں ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ 11ویں کے خلاف بھی کتابیں ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ مسئلہ علم غیب پہ بھی کتابیں ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر باطل سے ہم نے ٹکر لی ہے. قادیانیوں سے ٹکر لینے والے بھی علماء احناف تھے. اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ذکریوں سے ٹکر لینے والے، آغا خانیوں سے ٹکر لینے والے،
دشمنان صحابہ سے ٹکر لینے والی، یہ تو سارا شرف حاصل ہوا علماء احناف کو، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ زندگی میں کسی قادیانی سے کسی اور مولوی نے مناظرہ کیا ہو دکھا دو، کبھی زندگی میں تم نے بریلوی سے مناظرہ کیا ہو دکھا دو، کبھی تم نے آغا خانیوں سے مناظرہ کیا، ان کے رد میں کتاب لکھی ہو تو مجال ہے؟ سوال ہی تمہیں تو بس ایک ہی بات یاد ہے کہ ہمیں گالیاں دو، لیکن ہم تمہیں کبھی گالیاں نہیں دیں گے۔ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ بقول ائمہ اربعہ کے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو اس میں عمل کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور معارض اس کے کوئی حدیث نہیں ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث منقطع ہے، مرسل ہے، یہ کس نے فرمایا ہے؟ نبی پاک نے؟ بھائی لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس نے کہا؟ حضور نے یا امتی نے؟ امتی کی بات تو ماننی نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حدیث صحیح ہے؟ امتی کر رہا ہے فیصلہ یا نبی کر رہا ہے؟ پھر امتی کی بات کیسے مان رہے ہو؟ اور یہ کس میں صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ صحابہ نے، حضور پاک نے، خلفائے راشدین نے، پھر کیسے بنی ہے یہ؟ اس لیے کسی پر ناجائز اعتراض نہ کیا کرو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب تک آدمی کا تعلق جو ہے وہ علماء سے نہیں ہوگا، ائمہ سے نہیں ہوگا، صحابہ سے نہیں ہوگا، تو پھر نبی سے بھی نہیں جڑے گا، اور جب نبی سے نہیں ہوگا تو خدا سے بھی نہیں بنے گا۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینک کا اجرا ہوا ہے، ایک خیبر بینک ہے اور ایک میزان بینک ہے۔ اللہ کا شکر کریں، اگر وہ اسلامی ہے تو بالکل ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ بہرحال جوتے لوگوں کے استعمال نہ کرو، اپنے جوتے تھیلی میں ڈال کے محفوظ رکھو۔ اللہ کے تمام انبیاء بشر ہیں، اللہ کے تمام انبیاء انسان ہیں، اللہ کے تمام انبیاء اولاد آدم ہیں۔ جو آدمی انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد دے، جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو بھی صالح بنائے۔ قرآن میں کہیں حیض کے بارے یسألونک عن المحیض نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو 4 رکعت عشاء بھی نہیں لکھی ہوئی، پھر چھوڑ دو، خام جا چھٹی کرو۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔
کتنے بجے دوبارہ آپ سوال